اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے آپ سب لوگوں کا خیر مقدم ہے میرے چینل پہ۔ لاک ڈاؤن کا پہلا دن، سب لوگ گھر پر، بارش اچھی والی۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں ہم آج کے ویڈیو کی، آغاز کرتے ہیں آج کے ویڈیو کا کہ اللہ کی مدد آزمائشوں کے بعد کیسے آتی ہے۔ جتنی بڑی اللہ کی جو آزمائش، پھر اس آزمائش پہ جب انسان پورا اترتا ہے تو اللہ کی اتنی ہی بڑی مدد۔ اللہ نے بالکل صاف طور پہ کہہ دیا ہے کہ پہلے تجھ کو اس کام کو کر گزرنا ہوگا، پھر میری مدد آئے گی۔ پہلے میری مدد آئے گی پھر تو اس کام کو کر گزرے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا ہے کہ تجھ کو پہلا قدم اٹھانا ہوگا میری طرف آنے کے لیے، پھر تو میری مدد دیکھے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ پہلے میں تیری مدد کر دوں گا اور پھر تو میری طرف آئے گا۔ تو اسی بارے میں آج ہم ایک بات کریں گے۔ ایک چھوٹی سی سٹوری ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کسی اور کی، کسی کی ہے، جس کی بھی ہوگی۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی مدد جب تک نہیں آتی ہے، جب تک کہ انسان کھڑا نہیں ہوتا صحیح طریقے سے اس بات کے اوپر کہ اگر یہ بات میرے اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ کو یہ بات منظور ہے اور میں اس کے اوپر لبیک کہتا ہوں۔ اور جب انسان اللہ کے کرے ہوئے کسی بھی فیصلے کے اوپر لبیک کہہ کے کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ تیری مرضی ہے، اگر تیری خوشی ہے اور تو راضی ہے اس کام سے تو میں بھی اس کے اوپر آمادہ ہوں، میں بھی اس کے اوپر خوش ہوں۔ تو نئی شادی ہوئی ایک لڑکے کی، ایک لڑکی کے ساتھ ہی ہوتی ہے شادی۔ زندگی آرام سے اچھے سے گزرنے لگی، اور گزرتے زیادہ ٹائم نہیں ہوا، تھوڑے دنوں بعد لڑکے کو یہ پتہ چلا کہ اس کو کینسر ہے۔ صحیح ہے، تو کینسر ہے۔ اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ جو کینسر ہے یہ ریئرسٹ آف دا ریئر ہے، مطلب یہ ورلڈ میں بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے، اور جسے ہوتا ہے وہ موسٹلی 6 مہینے تک زندہ رہتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں، مطلب بچنے والی ذات نہیں۔ ایک بچہ پہلے سے ہو چکا تھا، تو ڈاکٹرز نے ڈیگنوز کرنے کے بعد بتایا کہ بھئی یو ہیو اونلی 3 to 4 months لیفٹ، آپ کے 3 سے 4 مہینے بچے ہیں، تو جو آپ کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں کر لیں، کیونکہ جو آپ کو فارم آف کینسر ہے یہ بہت ریئرسٹ ہے، تو اس میں بچنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ تو جس دن اس لڑکے کو اس بارے میں یہ بات پتہ چلی کہ اس کو کینسر ہے، اس دن اس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کی وائف جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم پریگننٹ ہے۔ تو پہلی ایک بچہ تھا اس کا، تو جس دن ڈائگنوز ہوا اس کے تھوڑے دنوں بعد یہ بھی پتہ چلا کہ اس کی جو وائف ہے وہ دوبارہ سے پریگننٹ ہے۔ تو بڑا مشکل کا وقت ہوتا ہے جب کم عمر لوگوں کے سامنے اتنا بڑا سوال آ جاتا ہے کہ اب آگے سروائیو کرنے کے چانسز بھی بہت کم ہیں، اور جب بڑے سے بڑے ہاسپٹلس اور بڑے سے بڑے ڈاکٹرز فائل کو دیکھ کے بند کر کے رکھ دیتے ہیں نا، تو انسان کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب کسی ڈاکٹر کے سامنے اپنی میڈیکل ہسٹری رکھو اور وہ آپ کی فائل کو بند کر کے آپ کی طرف واپس بھیج دے اور کہہ دے آل از فنشڈ، وی آر ڈوئنگ نتھنگ، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو انسان ٹوٹ کے رہ جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے بالکل۔ تو ایسا ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا، وہ اس آس میں ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے پاس جاتے تھے لوگ کہ بھئی شاید اس کے پاس ہمارا ٹریٹمنٹ ہو، لیکن وہ جو ڈاکٹرز کے پاس جو علم ہے نا، وہ علم ایک محدود علم ہے۔ ڈاکٹرز صرف ہماری بیماری کو نا ڈائگنوز کر سکتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کون سی اسٹیج پر ہیں یا آپ کس اسٹیج سے چل رہے ہیں،
ٹریٹمنٹ کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں تمہارے جسم کی اندر کو اگر کوئی بیماری بھی ہوئی ہے تو وہ اس وقت تک اثر نہیں کرتی جب تک کہ میں نہ چاہوں۔ تو وہ چیز وہاں پر جب انسان بالکل ٹوٹ جاتا ہے، دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے، پھر دل کے اندر یہ خیال بھی آتا ہے کہ بھئی دیکھو ابھی تو ایک بچہ ہے، ابھی اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ مر جائے گا تھوڑے دنوں بعد، تو دوسرے بچے کو کیسے پالیں گے؟ ابھی تو پہلی بچی ہے اس کی، ایک بچے کے ساتھ اس کی دوسری شادی بھی ہو جائے گی۔ اچھا اس میں انسان کیا ہوتا ہے نا، جو اپنے خاص لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی سیلفش ہو جاتے ہیں تھوڑے سے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اب ایک بچی کے ساتھ تو میری جو لڑکی ہے اس کی شادی ہو جائے گی، اب لڑکے کے بارے میں جو ہے دنیا سوچنا ختم کر دیتی ہے، کیونکہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا، ایمس نے کہہ دیا، ریسرچ سینٹرز نے کہہ دیا کہ یو ہیو فنشڈ، یو ہیو اونلی 3 to 4 months لیفٹ۔ تو اس کے بعد اس بات کے اوپر یقین کرنا لوگوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں آزمائش ڈالتا ہوں تاکہ میں چیک کر سکوں کہ میرا کون کتنا قریب بندہ ہے، کہ مجھ سے کون کتنی محبت کرنے والا بندہ ہے۔ تو اس کپل نے اس بات کا فیصلہ کرا کہ ہمیں جو ہمارا یہ سیکنڈ چائلڈ ہے، مطلب سوسائٹی کی طرف سے، فیملی کی طرف سے اس بات کا پریشر پڑا ان کے اوپر کہ سیکنڈ جو تمہارا یہ بچہ ہے اس کو ابورشن کرا دو، کیونکہ ڈاکٹرز نے تمہارے بارے میں بول دیا ہے کہ ایسے زیادہ کچھ ہے نہیں۔ تو لیکن اس کپل نے ایک فیصلہ کرا کہ ہم اس چائلڈ کو ابورشن نہیں کرائیں گے۔ تو بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے یہ، ابھی میرے لیے کہنا بہت آسان ہے، آپ لوگوں کے لیے سننا بہت آسان ہے، لیکن جس کے اوپر یہ بات بیتی ہوگی اور جو چل رہا ہوگا اس کے اندر، اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اس بچے کو اس دنیا میں لے کے آئیں گے، ہم رہیں یا نہ رہیں، ہمارے رہنے یا نہ رہنے سے اس کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ بنا والدین کے بھی بچے پلتے ہیں، جن کے ماں اور باپ دونوں نہیں ہوتے وہ بھی پلتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ کی آزمائش تھی، اللہ نے کہا کہ تو یہ میں آپ کو جو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کی جو آزمائش ہوتی ہے نا وہ مشکلوں کے ساتھ آتی ہے، وہ پریشانیوں کے ساتھ آتی ہے، وہ الجھنوں کے ساتھ آتی ہے، اسی لیے اس کو آزمائش کہتے ہیں، وہ آسانیوں کے ساتھ نہیں آتی۔ تو اللہ اپنے بندوں کو پرکھتا ہے، ٹائم بائی ٹائم اپنے بندوں کو پرکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میں ان میں سے دیکھوں کہ کون میرے سچ میں مجھے ماننے والے ہیں اور سچ میں میرے بات کی پیروی کرنے والے ہیں اور سچ میں مجھ پہ یقین رکھنے والے ہیں، کیونکہ جنت کا سودا ہے نا، جنت اتنی آسانی سے نہیں ملے گی انسان کو۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تمہاری جان اور تمہاری مال میں نے اس جنت کے جو بدلے میں خرید لیا ہے، تو یہ تمہاری نہیں ہے، یہ سب میری ہے، تمہاری جان، تمہارا مال، یہ سب میرا ہے، تو یہ تمہارا نہیں ہے۔ تو بات اس کپل کی، اس نے یہ سوچا کہ ہم اس بچے کو اس دنیا میں لے کے آئیں گے، چاہے کوئی ہو یا نہ ہو، چاہے کوئی رہے یا نہ رہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، جس آزمائش کے اوپر وہ لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس بچے کو اس دنیا میں لے کے آئیں گے۔ تو جیسے ویک بائی ویک قرآن کہتا ہے نا کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی پروگریس ہوتی ہے، بچہ بنتا ہے، بچہ بڑھتا ہے، بچے کی گروتھ ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے جب ماں کے پیٹ میں اس بچے کی پرورش ہونی شروع ہوئی تو میڈیکل سائنس اس کے بعد حیران رہ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ جس چیز کو ڈاکٹرز ریئرسٹ آف دا ریئر کہہ رہے تھے، جسے کہہ رہے تھے کہ بچنے کے چانسز اس میں نہ کے برابر ہوتے ہیں، آپ اللہ کی عدل دیکھیے اور اللہ کا کام کرنے کا طریقہ دیکھیے کہ بچہ اپنے ماں کے پیٹ کے اندر پروگریس کر رہا ہے، اس کے والدین اسے اس دنیا میں لے کے آنا چاہتے ہیں، آگے کا جو فیوچر ہے وہ اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتہ کہ اللہ کو کس سے کیا کام لینا ہے، اللہ کو کس بچے سے کیا کام لینا ہے، کوئی یہ بات نہیں جانتا۔ تو جیسے جیسے اس کی پروگریس، بچے کی مطلب بنا بچے کی شروعات ہوئی، ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہوا ماں کے پیٹ کے اندر، تو اس کے باپ کا کینسر ختم ہونا شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ٹیسٹ کرائے، ڈاکٹرز کو دکھایا کہ سر جی آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے بچنا بڑا مشکل ہے، لیکن
میرا تو کینسر ختم ہو گیا، دیکھیے اس میں تو آیا ہے نو ایویڈنس آف کینسر، اور میرا بخار بھی اتر گیا میرے ساتھ جو، اور تو اس کا جواب ڈاکٹرز کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں اس کا جواب، کیونکہ وہ اس کا جواب دے ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ بہت سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ پہلے تیرا قدم اٹھے گا پھر میری مدد آئے گی۔ تو میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، 8 سے 9 سال ہو گئے ہیں ان کے، اور وہ بچی جس کو لوگ ابورشن کرنے کو کہہ رہے تھے وہ بھی آج اچھی خاصی بڑی ہے، وہ شخص زندہ ہے ابھی تک۔ تو اگر وہ سرکمسٹینسز کو دیکھ کر، لوگوں کے پریشر میں آ کر، یا اللہ کو بھولنے کے بعد اس قدم کو اٹھاتا کہ وہ ابورشن کرا لیتا، اور پھر اس کے پاس وہ اگر وہ زندہ بھی رہتا ہے اس دنیا کے اندر، تو پھر جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوتا تو سب سے پہلی چیز جو اس سے پوچھی جاتی وہ یہی پوچھی جاتی کہ تو نے اپنے بچے کو قتل کیوں کیا؟ کیا تو اس کا خالق تھا؟ کیا تو اس کا مالک تھا؟ کیا تو اس کو کھلانے والا تھا؟ کیا تو اس کو پلانے والا تھا؟ اس کی ہر چیز کی ذمہ داری تو اللہ کہتا میں نے لی تھی، تجھ کو کس بات کا ڈر تھا؟ تو نے کیوں کرا؟ تو دیکھیے انسان کو مرنا ابھی بھی ہے، 50 سال بعد بھی ہے۔ تو آج کے دور میں بھی میں کہوں گا بہت سارے ہمارے بھائی بہن ایسے ہیں جو فیملی پلاننگز کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو بچوں کے اندر جتنے کم ہوں اتنے اچھے ہوں، یا یہ ہوں وہ نہیں۔ ہم خالق اور مالک نہیں ہیں، ہم ان بچوں کو نہ تو بنا سکتے ہیں، نہ ان کو رزق دے سکتے ہیں۔ کس کے رزق کس کی قسمت سے کون کھا رہا ہے کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ تو اپنی مفلسی کے ڈر سے اور اپنی غریبی کے ڈر سے، ان کے فیوچر کو بنانے کے ڈر سے ہم بچوں کو قتل نہ کریں۔ ہاں روک تھام کیجئے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن جب اللہ دے تو اسے پھر ایکسیپٹ کیجئے، دونوں ہاتھوں سے اس چیز کو ایکسیپٹ کیجئے، کیونکہ یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ چاہتا ہے۔ آپ جو چاہتے تھے آپ نے وہ کر لیا، آپ جو چاہتے تھے آپ نے وہ کر لیا، لیکن اللہ کی چاہت کچھ اور ہے۔ جب اللہ کی چاہت مجھے سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کی چاہت یہ ہے، تو پھر جو اللہ کی چاہت ہو اس کو ایکسیپٹ کیجیے۔ اس چیز کو نہیں سوچیے کہ اب میں کیا کروں گا، ابھی یہ ہے ابھی وہ ہے، نہیں۔ ہمیں اس سے آگے کے بارے میں سوچنے کے لیے نہیں کہا گیا، ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ تو جہاں تک روک تھام کر سکتا ہے کر، لیکن جب اس کے بعد تیرا رب تجھے نعمت دینے پہ آئے تو اس کے ساتھ پھر تو کھڑا نہ ہو جائے اس بات کو لے کر کہ نہیں میں تو نہیں لوں گا، تو وہ گمراہی ہے، وہ گناہ ہے، وہ قتل ہے۔ تو بس ایک چھوٹی سی اپیل ہے آپ لوگوں سے کہ پریشانیوں میں جب انسان ہو، یا جب اس کے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائش آئے، تو آزمائش کا جو ہے طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم اسباب کے پیچھے بھاگیں، کہ ہم اسباب سے اس پریشانی کو، اللہ کی آزمائش کو ٹال سکتے ہیں، نہیں۔ ہم کسی دنیاوی اسباب سے اس جو ہمارے اوپر جو اللہ کی آزمائش ہے اس کو نہیں ٹال سکتے۔ جب انسان کے اوپر آزمائش آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے، اور اللہ سے کہے کہ اللہ یہ تیری طرف سے آئی ہوئی میرے اوپر آزمائش ہے، اور مجھے ثابت قدم رکھ اس کے اوپر کہ میں اس آزمائش پہ پورا اتروں، اور پھر مجھے یقین ہے تیری ذات پہ کہ جب میں تیری اس آزمائش پہ کھرا اتروں گا تو پھر تیری طرف سے میرے لیے خوشی کے اور اچھے فیصلے بھی ہوں گے۔ تو ہر اس بات کے اندر انسان کو راضی رہنا چاہیے، چاہے وہ اس کے ساتھ کسی بھی چیز میں آئے، کہ یہ اللہ فیصلہ تیری طرف سے ہے، اور میں تیرے ہر فیصلے کے اوپر لبیک کہتا ہوں۔ میں پریشان ہوں، میرے ساتھ حالات ہیں، تو وہ حالات کسی بھی طریقے کے ہوتے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا ہے، وہ حالات کسی بھی طریقے کے ہو سکتے ہیں، وہ فائنینشیلی بھی ہو سکتے ہیں، وہ جسمانی طور پہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ اولاد کا نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے، وہ انسان کا بہت سارے الگ الگ آزمائشیں ہو سکتی ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن ہر آزمائش کو فیس کرنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ ہم اس کے الٹرنیٹ، ہم اسے دنیاوی طور پہ نہ بھاگیں اس کے لیے،
ہم اس میں اللہ کی طرف بھاگیں گے اور اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اللہ تو نے یہ آزمائش میرے پر ڈالی ہے اور تو ہی مجھے اس آزمائش میں کھرا اتار، اور یہ تیری طرف سے ہے میرے مولا، یہ جو بھی کوئی آزمائش ہے وہ صرف تیری وجہ سے ہے، اور جب میں اپنی آزمائش کو پورا کرنے کے لیے پہلا قدم آگے بڑھاؤں گا تو دوسرے قدم میں میرا مددگار ہوگا۔ اللہ نے کہا ہے کہ پہلا قدم انسان صرف تیرا ہوگا، ابن آدم پہلا قدم تیرا ہوگا، دوسرے میں تیری مدد کروں گا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب تم میری طرف کوئی بندہ چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو جب انسان اللہ کی طرف جانے کے لیے پہلا قدم اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہے، اسے تھامتا ہے، اسے پکڑتا ہے۔ تو ہم سب کے ساتھ آزمائشیں آتی ہیں اور مسلمان کے ساتھ آزمائشیں آئیں گی ہی آئیں گی۔ ہمیں ان آزمائشوں سے ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، ان کے اوپر کھرا اترنا ہے اور اللہ کی پناہ میں جانا ہے۔ آزمائش کے اندر اور فرق کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ تو عذاب اور آزمائش میں فرق صرف اتنا سا ہے میرے بھائی کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور جب کسی انسان کے اوپر کوئی پریشانی آئے اور وہ اللہ سے دور ہو جائے، دیکھیے صرف یہی فرق ہے آزمائش میں اور عذاب میں۔ جب اللہ کا عذاب ہوتا ہے تو انسان اس وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور وہ اسباب کی طرف بھاگنے لگتا ہے کہ مجھے یہ بچا لے گا، مجھے وہ بچا لے گا، مجھے وہ بچا لے گا، اور جب وہ اس انسان کے اوپر وہ اللہ کی طرف سے اگر وہ آزمائش ہے تو وہ اللہ سے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف بھاگتا ہے وہ۔ تو اب یہ ہم کو خود سوچنا ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی دقت یا پریشانی جب ہمارے پر آئے تو ہم اللہ کی طرف واپس بھاگیں اور اللہ سے توبہ کریں اور اللہ کی استغفار کریں، اور اسباب سے یہ نہ سوچیں کہ اسباب ہمیں بچا لیں گے۔ تو صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ بھی حالات ہمارے اوپر آتے ہیں وہ اس کے پیچھے اللہ ہی ہوتا ہے اور اس کو صحیح کرنے والی ذات بھی اللہ ہی ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو سمجھیں اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں کے اوپر جب کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تو پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے، اور جب اللہ اپنی مدد دکھاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ابھی تو ہم صرف اپنے منہ سے اس بات کو کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن جب انسان آزمائشوں کے بعد کھرا اترتا ہے تو پھر اللہ، اس کا ضمیر، اس کا رواں رواں یہ کہتا ہے کہ میرے اللہ واقعی تو ہر چیز پہ قادر ہے، واقعی۔ ابھی صرف زبان کہہ رہی ہے، پھر ہمارا دل کہے گا، پھر ہمارا پورا جسم کہے گا کہ اللہ واقعی میں تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اللہ کے جو دین ہے اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے تو انشاءاللہ ہر آزمائش میں بہت آسانی سے نکل جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے بہت سارے انعام اور اکراموں کا بھی آپ حقدار ہوں گے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے جو میری آزمائشوں کے اوپر کھرا اترے گا پھر وہ انتظار کرے میری طرف سے آنے والے انعام اور اکرام کا۔ تو آپ لوگوں سے میرے چینل سبسکرائب کرنے کی امید ہے اور درخواست ہے، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آگے تک بڑھائیے تاکہ لوگوں تک بھی اچھی باتیں پہنچ سکیں اور ہمارا بھی کنٹریبیوشن ہو سکے کچھ آگے ڈسٹریبیوٹ کرنے میں۔ دیکھیے بری چیزیں کو تو بہت جلدی ہم لوگ آگے بڑھاتے ہیں، اور جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ عریانیت کس قدر یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، تو اگر ہم اچھی چیزوں کو آگے پھیلائیں گے تو اچھی چیزیں بھی آگے پھیلیں گی، لیکن ہم اچھی چیزوں کو آگے پھیلاتے نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے، ہم شرماتے ہیں، پتہ نہیں کیوں، کہ ہم اچھی چیزوں کو آگے تو ہم بیکورڈ ہو جائیں گے۔ نہیں، ہم بیکورڈ نہیں ہوں گے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ اللہ آگ لگی ہوئی تھی، آگ بہت زیادہ تھی، میرے پاس ایک لوٹا تھا پانی کا، میں نے اسی سے آگ بجھائی۔ تو اللہ اس لگی ہوئی آگ کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کرے گا، اللہ یہ پوچھے گا کہ تیرے پاس کیا اختیار تھے اور تو نے کیا کرا۔ اللہ میرے پاس تو صرف ایک چینل تھا، اللہ میں نے اس چینل کے تھرو، ایک چھوٹے سے آڈینس کے تھرو میں نے تیری حق بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کری۔ تو ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہہ سکیں گے کہ اللہ جب عریانیت عروج پہ تھی، جب ننگا پن عروج پہ تھا، تو میں تیرے حق کو دنیا تک پہنچا رہا تھا، میرے پاس اسباب تھوڑے تھے۔ تو اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے اتنے چھوٹے اسباب سے تو نے کیا کر لیا، نہیں، اللہ صرف یہ پوچھے گا کہ
کہ جو تیرے اختیار میں تھا تو نے اس اختیار کا کیا کرا. میرے پاس جو اختیار ہے میں اس کو یوز کروں، اس چینل کو سبسکرائب کروں اور شیئر کروں، تاکہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے یہ کہہ سکوں کہ اللہ میرے پاس جو اختیار تھا میں نے اس کا عدل سے اور میں نے تیری رضا کے لیے اس کا استعمال کرا. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا.